بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سیریس موضوعات پر بات کرتے کرتے ذرا ایک ہلکا پھلکا ریلیکس سا پچھلے دنوں کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی. ایک بابا اور بابی پارک کے بینچ پہ بیٹھے ہوئے، سرخی اس کی تھی سچیاں محبتاں. تو اچانک وہاں موت کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کے بابا جی سے کہا کہ بابا جی مجھے آپ کی جان لینی ہے. تو اس نے کہا لے جاؤ، نال بیٹھی ہے کیجیے. اچھا جی، یہ تو ایک لائٹر موڈ میں تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں الگ طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی جس مسئلے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس پہ لوگ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے، لیکن ایک شکایت، دوسری شکایت، تیسری شکایت، جب کنزیکٹیو چیزیں ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے وہاں پھر آپ کا سوچنا بنتا ہے، وہاں پہ رکنا بھی بنتا ہے. ہم ایک عجیب سے مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، یعنی لاکھوں کیا، آپ تو کروڑوں کی گاڑیاں خرید لیتے ہیں، لیکن جب سونا ہے تو ایک اے سی لگا کے پورے گھر نے ایک ہی کمرے میں سونا ہے. یہ جس بھی خاتون نے، کسی مرد کا یہ آئیڈیا نہیں ہو سکتا، جس بھی خاتون نے، وہ ماں ہو، وہ دادی ہو، اسی لیول کی عورتیں یہ عام طور پہ یہ حرکتیں کرتی ہیں. ماں باپ بھی وہیں بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں، بہو اور بیٹا بھی وہیں ہیں، ان کے بچے بھی یہی ہیں، اور بعض میں تو دیور، کنوارا دیور بھی اسی کمرے میں ہے. اور ایک آدھ گھر میں تو ایسا ہوا کہ دیور کی شادی کے بعد اس غریب کو کہا کہ تم بھی اسی کمرے میں سو، اتنی گرمی ہے، گرمی میں کیسے اپنے کمرے میں سو گے. اب نہ وہ بول سکتا ہے، نہ اس کی بیوی بول سکتی ہے. لیکن جو یہ آئیڈیا دے رہے ہیں ان کو عقل نہیں ہے. مطلب عقل کیا، جو گھاس چرنے کا محاورہ ہے انہی لوگوں کے لیے ہے. جو اس میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم اس کی ڈیویشن کرتے ہیں. آپ نے 7-8 سال کے بچوں کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا. اچھا، اب وہاں آپ نے ایک ہی کمرے میں ماں باپ ہے، اوپر 3-4 بچے ہیں، تو بچے بھی وہی ہیں، بچے بھی یہی ہیں. جو میرے پاس کمپلینٹ پہنچی ہیں وہ یہ کہ اب ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، بہنیں بھی سوئی ہوئی ہیں، بچے جس طور پہ گندگی کے چھینٹے ان پہ پڑتے ہیں اس کو کوئی بھی انکار نہیں، کوئی بھی ذی روح یا ذی عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا. ممکن ہے کسی زمانے میں قسمیں دی جاتی ہوں مقدس اور محرم رشتوں کی. ابھی تو ہم جس عجیب و غریب زمانے میں جی رہے ہیں، سگے ماموں سے، سگے چاچو سے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اور ایسے میں جب کوئی یہ آپ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ ایک اچھا گھر، کھاتا پیتا گھر، پڑھے لکھے والدین، اور ان کے بیٹے نے سوئی ہوئی بہن کو ناک پہ ہاتھ رکھ کے پہلے چیک کیا ہو کہ سو رہی ہے، اور پھر اس کو چھوا ہو ناگوار انداز میں. اور بچیوں کا معاملہ عجیب ہے. یعنی جنہیں اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے وہاں انہیں خوف ہوتا ہے کہ اس بدبخت کے بارے میں اگر بات کریں گے، ماں سے کریں، باپ سے کریں، تو ایک آدھ اس کو وہ تھپڑ مار دیں گے، اور اس کے بعد یا تو وہ بدبخت، اس کا جھاکا اتر جائے گا، اس کی جو حیا لحاظ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اینڈ ہی وڈ بیکم این اینیمی، اور وہ دوبارہ ایفرٹ کرے گا. بہت کم مائیں ہیں جو اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرتی ہیں. اچھا، اسی طور پہ کچھ بھائیوں نے نہ صرف چھوا بلکہ اٹیمپٹ کی، اور ان کے کیس بھی مجھ تک پہنچے. اب آپ یہ ٹیکنیکلی اس بات کو دیکھیے کہ کوئی ماں یا کوئی باپ ایسے کمینے بیٹے کو جیل نہیں بھیجے گا، نہ اس پہ کوئی کیس کریں گے. جو اس میں خرابی جہاں جہاں ہوئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عورت دکھ میں، صدمے میں، پریشانی میں اپنے میاں کو بتانے کی بجائے اپنی کسی بہن کو ٹیلی فون کرتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بھانجے نے کیا کیا. تو اب آپ سوچیں، آپ اپنے، یہ پیٹ سے کپڑا اٹھانے والی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر کی عزت، اپنے بیٹی کا فیوچر
اور اس بدبخت کے بارے میں پرسیپشن پورے خاندان میں. اچھا دا مومنٹ سگی بہن کے پاس یہ بات جاتی ہے تو سگی بہنیں گونگی تو نہیں ہوتی. یہ جو گوسپ کرنے کا چسکا ہے ہمدردی میں وہ جا کے اپنی ماں سے کہے گی ہائے دیکھیا کی تاجے, پھر وہ اپنی بھابھی کو بتائے گی یا بھائی کو بتائے گی. آپ سوچئے کہ شام تک پورے خاندان میں آپ کی اس بیٹی کا, اور ان میں سے عورتیں ہیں جو بیشتر عورتیں بیٹی کو بلیم کر دیں گی کہ یہ رات سوئی ٹھیک نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو سنبھالتی نہیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا دوپٹہ نہیں لیتی, کئی دفعہ دیکھا یہ نہیں کرتی. اس معصوم اور فرشتے جیسی بچی کو وہ سارا الزام, چونکہ اندر سے یہ سب لوگ اپنے اس میل لڑکے کو الزام نہیں دینا چاہتے, اس کی پاکیزگی کی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے, نہیں وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو نماز پڑھنے بھی جاتا ہے, وہ تو مدرسے بھی جاتا ہے. تو جتنے کرمنل ہیں کرائم کرنے کے بعد یہ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں. یعنی یہ ایک واحد وجہ یا دلیل, تو پھر کسی مدرسے میں کسی مسجد میں بھی کرائم نہیں ہونا چاہیے. جب انسان گھٹیا پن پہ کسی بھی عمر میں آئے, مدرسے کے مولوی صاحب بھی آتے ہیں, وہاں کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ وہ بھی آتے ہیں, تو خاص طور پہ جن کی یہ اورینٹیشن ہے, اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ کون کہاں پڑھ رہا ہے, کس کالج میں پڑھ رہا ہے, جب مدرسے میں پڑھ رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں نہ تو اللہ کی محبت بٹھاتے ہیں نہ اللہ کا خوف بٹھاتے ہیں. یعنی ایسا جرم کرنے کے بعد آپ سوچئے اگر کبھی ماں نے ذکر کیا ہوتا کسی اور کا اور بتایا ہوتا کہ انسان کے اندر جو خون ہے, خون میں شیطان دوڑتا ہے اور وہ بدبخت کوئی بھی ایسا کام کروا سکتا ہے جو آپ کا ایمان کھا جائے, جو آپ کی گڈ ول کھا جائے, جو آپ کے فیوچر کی وہ جو سارے پرسپیکٹیوز ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے. جس کو پتہ چلے کہ یہ بدبخت وہ ہے جس نے اپنی سگی بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, تو کیا کوئی دشمن بھی اس پہ اعتبار کرنے کو تیار ہوگا؟ کہانی کتنی تلخ موڑ پہ پہنچی, بنیاد کیا بنی؟ آپ کی بے وقوفی یا آپ کی حماقت. اے سی جب نہیں تھے تب بھی ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ زندہ تھے. گاؤں میں تو اے سی لوگ نہیں لگاتے, شہروں میں بھی نہیں لگاتے. کہاں جب بجلی نہیں تھی تب بھی زندگی چلتی تھی, چھتوں پہ لوگ سوتے تھے. پھر بجلی آئی تو چھتوں پہ پنکھے رکھ کے ایک لائن میں سوتے تھے. اپنے اپنے کمروں میں تو پنکھے لگے ہوئے, کولر لگا دیجئے. لیکن آپ کو بل کا ڈر ہے, اب تو بل بھی کم ہو گئے. تو آپ سوچئے بل بچاتے, چند ہزار بچاتے بچاتے آپ نے اپنی 2 جوان آنکھیں, اپنے جسم کے یعنی قیمتی ترین حصہ, آپ کی روح کا قیمتی حصہ, اس کو برباد کر ڈالا. اگر اب اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور ہر کیس میں ٹریٹمنٹ فرق ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. کچھ کیسز میں ہم نے ٹریٹمنٹ الگ طرح سے کی, جو کہ اس میں لڑکوں نے حیا اور لحاظ ہی چھوڑ دیا تھا. یعنی 1 دفعہ مار پڑ گئی, 2 دفعہ مار پڑ گئی, دے کیپٹ آن ٹیزنگ, اور اس کو یعنی اس کے لیے یہ ایک معمول کی چیز بن گئی. کوئی ماں پہرا نہیں دے سکتی, کوئی باپ بھی پہرا نہیں دے سکتا. یا بچی کو گھر سے نکالنا پڑے گا, یا بچے کو گھر سے نکالنا پڑے گا. لیکن اتنی ایکسٹریم صورت پہ, اچھا گھر سے نکالنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھول کے سب دھکا دے دیں گے. آپ اس کو کسی, اب چونکہ اب یہ ٹیکنیکل چیز ہے, جب آپ خدا نہ خاصہ کسی کو ہو, جب وہ آتے تو پھر ہم اس کے پورے سٹیپس ہیں اس کے. یعنی یہ سٹیپس بھی 2 سال پہلے جب میرے پاس پہلا کیس آیا, اس سے 8-10 سال پہلے ایک کیس آیا تھا جس میں وہ لڑکا آ کے روتا رہا, اور زمین پہ اس نے ایسے زمین پہ ہاتھ مار کے وہ مٹی اپنی آنکھوں کو لگاتا تھا کہ میری یہ میں نے مکروہ حرکت کی ہے, ان ہاتھوں سے کی ہے. ایک لیول یہ تھا, پر اب والا لیول تو یہ نہیں ہے. اب تو یہ کمینگی کی گھٹیا پن کی حد یہ ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہے, اور اس پہ وہ چپ رہتے ہیں, اور یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ماں سمجھا رہی ہے یا باپ سمجھا رہا, تو اندر بات اتر بھی رہی ہے کہ نہیں. سو بجلی کا بل کم کرنے کے لیے, خرچہ بچانے کے لیے اپنے بچوں کی, جب وہ بڑے ہو چکے ہوں, جوان ہوں, بیٹیوں کا کمرہ الگ,
बेटियों को अपने कमरे में सुलाना चाहते हैं सुला लें, वहाँ बेटा नहीं होना चाहिए। इसी तौर पे अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर लड़कियाँ आप एक कमरे में हो जाइए, लेकिन लड़कों को, मर्दों को फिर दूसरी तरफ सुलाइए, एक एसी और लगा लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, चंद हज़ार बच जाएंगे पर उसके बाद आपके आंसू हैं ये लाखों करोड़ों के, ये खुश्क नहीं होंगे। किसी को बताओगे तो बर्बादी ऐसे फैलेगी जैसे खुश्क लकड़ियों को आग लगती है, और नहीं बताओगे तो खुद सुड़ कर कुड़ के अपनी जान गंवा देंगे। पर वो जुर्म अपनी जगह पे रहेगा, अल्लाह से कैसे पूछेगा ये आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।